اب آپ کو بتائیں کہ ایران جنگ شروع کرنے کے بعد امریکہ عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے مدد کی اپیل پر قریبی اتحادیوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے برطانیہ، فرانس، چین اور جاپان سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا تھا۔ برطانیہ نے سمندری مائنز کی صفائی کے لیے طیارہ بھیجنے کی حامی تو بھری، لیکن بحری جہاز بھیجنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی۔ فرانس پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں مزید کوئی فوجی مشن روانہ نہیں کرے گا۔ جرمنی نے بھی ایران جنگ میں کسی بھی طرح کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جاپان اور آسٹریلیا نے واضح کر دیا کہ ان کا آبِ ہرمز بحری جہاز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جنوبی کوریا اور یورپی یونین آج مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے بڑا چیلنج۔ عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سر توڑ کوششیں۔ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین کو بھی دھمکیوں پر اتر آئے۔ کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اور یورپ عالمی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ چین، فرانس، برطانیہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو اجتماعی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی اگر چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ مؤخر ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جو ممالک اس راستے میں سے تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران میں موجود فوجی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایران ڈرونز یا پانی میں بارودی سرنگوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق کئی ممالک سیکیورٹی دینے پر رضامند ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے رواں ہفتے اتحاد کا اعلان متوقع ہے۔ آبِ ہرمز کی بندی سے عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان کا ایسا بتانا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے کہ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ فوجی کارروائیاں فوری روک دیں، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر رات گئے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ۔ روسی ٹی وی کے مطابق حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ الجزیرہ کے مطابق وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے گزشتہ روز بھی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ ہم نے عملی طور پر ایران کو شکست دی، وہ تھوڑی بہت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے ان کی فضائیہ اور بحریے کو ختم کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں جو انہیں کرنا ہوں گے۔ آبِ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے دوسرے ممالک آگے آئیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اتحادیوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کل سے ان جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں جہاں ڈرون تیار ہوتے ہیں۔ Yes, they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership types 2 or 3. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready to do what they have to do. As of yesterday, we're hitting places where they manufacture drones. We think most of which we know where they are. But we are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. It's the place from which they get their energy. And they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. ایرانی بحریہ ختم ہو گئی تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار ہونے والے میزائل بھی ابھی سامنے نہیں لائے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے ایرانی بحریہ ختم ہو گئی ہے تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو چیلنج۔ اب آپ کو بتائیں کہ ابوظہبی میں میزائل ایک گاڑی پر آ گرا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کا ایسا بتانا ہے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص فلسطینی شہری تھا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو ابوظہبی میں میزائل ایک گاڑی پر گرا اور واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ سعودی فورسز نے آج درجنوں ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق صبح سے اب تک ڈرون حملوں کی 3 لہروں کا سامنا کیا ہے۔ پہلی لہر میں 5، دوسری لہر میں 6 اور تیسری لہر میں 23 ڈرونز کو فضا میں تباہ کیا گیا۔
سعودی فضائی حدود میں آج تباہ کیے گئے ڈرونز کی تعداد 60 ہوگی۔ گزشتہ روز سعودی دفاعی نظام نے 6 بیلسٹک میزائلوں کو بھی کامیابی کے ساتھ انٹرسیپٹ کیا تھا جو پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے تھے۔ آسکرز کی تقریب میں شریک فنکاروں نے ایران جنگ کے خلاف آواز بلند کر دی۔ ہسپانوی اداکار جاویر باردم وہ پہن کر ریڈ کارپٹ پر آئے جو انہوں نے 2003 میں عراق جنگ کے خلاف پہنی تھی۔ سٹیج پر ایوارڈز کی تقسیم کے دوران بھی انہوں نے نو ٹو وار اور فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ خبر شامل کریں، اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان میں محدود زمینی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بتانا ہے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ جاپان نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے تیل جاری کرنا شروع کر دیا۔ جاپانی میڈیا نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر ریزرو سے 15 دنوں کا تیل مارکیٹ میں ریلیز کیا گیا۔ جاپان کے پاس 70 دنوں کے لیے اضافی تیل موجود ہے۔ حکومت مزید 1 ماہ کے ریزرو آنے والے دنوں میں جاری کرے گی۔ متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ہمارا دفاعی نظام میزائلوں کے خطرے سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ میزائل اور ڈرون انٹرسیپٹ ہونے پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ایران کے بعد کیوبا کی باری، امریکی صدر نے بتا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کیوبا کو دھمکی دے دی ہے۔ کیوبا سے بات کر رہے ہیں، ایران کے بعد اس کی باری ہے، صدر ٹرمپ نے ایسا کہا ہے۔ ایران نے خطے کے دیگر ممالک میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بغداد ایئرپورٹ پر لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل داغے، امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے ڈرون سے کیا گیا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق 34 ڈرونز مار گرائے۔ اس سے پہلے 6 میزائل بھی اہداف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر نشانہ۔ صہیونی ریاست میں تباہی اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران اور لبنان پر جارحیت جاری ہے۔ تہران پر فضائی حملے کیے گئے، مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی وحشیانہ بمباری کی، رہائشی عمارتوں پر بم بسائے۔ حملوں میں مزید 5 شہری اور شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ حالیہ جنگ کے دوران لبنان میں اب تک 850 افراد شہید اور لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا ابدۂ ہرمز کھولنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیراعظم نے ٹرمپ سے فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ فرانسیسی صدر مشرق وسطی کی صورتحال پر سرگرم۔ ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا لبنان اور عراق سمیت خطے کے ممالک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ فرانس صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ فرانسیسی صدر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بھی زور۔ کشیدگی کم کرنے، خطے میں امن کے لیے ٹھوس سیکیورٹی فریم ورک ضروری قرار۔ میکرون نے کہا نیا سیاسی اور سیکیورٹی فریم ورک سب کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا سکتا ہے۔ فریم ورک میں بیلسٹک میزائل پروگرام، عالمی عدم استحکام کے خطرات شامل ہوں۔ فریم ورک یہ ضمانت دے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکہ سے کیوں بات کریں؟ بات چیت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو حملہ کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی CBS کو انٹرویو۔ کہا امریکہ سے جنگ بندی کے لیے کبھی نہیں کہا، جب تک ضرورت پڑی اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے کئی ممالک نے رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سنگین نتائج کی تنبیہ بھی کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں کا تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ واضح کیا کہ خلیجی ریاستیں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر UAE کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے کے خطے کے لیے سلامتی کے لیے خطرہ قرار، یہ بات چیت ہوئی ہے۔
G7 रहनुमाओं ने ट्रंप से जंग के हतमी मकसद की वजाहत